ہاں ٹھیک ہے، تحریک انصاف کے ابڑو صاحب نے اور ایک JUIF کے احمد خان صاحب نے 27ویں ترمیم کو ووٹ ڈالا ہے سینٹ میں۔ مولانا فضل الرحمان اسی لیے بنگلہ دیش چلے گئے ہیں، قومی اسمبلی کے اجلاس سے پہلے ہی ان کو پتہ ہے کھیل ختم ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ وہ کہتے ہیں عدلیہ کے حوالے سے کوئی بھی ترمیم عدلیہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اب اس سے پہلے بھی عدلیہ کے حوالے سے ترامیم ہوئی ہیں، تو کیا ان میں عدلیہ سے اجازت لی گئی تھی؟ یہ پتہ نہیں منصور علی شاہ صاحب کون سا آئین پڑھ کے لے کے آئے ہیں کہ جی اس جو قانون بننے سے پہلے عدلیہ سے اجازت لی جائے، مطلب کیا کرے؟ یہ ججز ایسے عدالتوں میں بیٹھ کے ایسے ریمارکس دیتے ہیں جیسے کچھ سیاسی رہنما جلسے میں کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں۔ یہ فکرے ایسے ہی کستے ہیں جیسے شیخ رشید، طلال چودھری، فیصل واڈا جلسوں میں یا پریس کانفرنسوں میں فکرے کستے ہیں، تو جو کوٹ پڑے گی وہ بھی نیکسٹ لیول کی ہوگی۔ آپ کا احتجاج بھی نیکسٹ لیول کا ہوگا اور ریاست کی کوٹ بھی نیکسٹ لیول کی ہوگی۔ یہ جو نیکسٹ لیول ہے نا، یہ اس کو وہ یہ بھی ایسٹیمیٹ کر لیں۔ السلام علیکم، مزمل سہروردی آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان اقرا ریاض۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مزمل سہروردی۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک۔ آپ سنائیں کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں ٹھیک، اللہ پاک کا شکر ہے سر۔ آئی ایم شیور ہمارے ناظرین بخیر وعافیت سے ہوں گے۔ تو مزمل صاحب ولاگ کا آغاز کریں گے، اور 2 ووٹ کم ہونے کے باوجود 27ویں یعنی ترمیم کا مسودہ جو ہے وہ قبول ہو گیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 لوٹے تھے جن کی وجہ سے ہوا، تو کیا کہیں گے؟ ہاں ٹھیک ہے، تحریک انصاف کے ابڑو صاحب نے اور ایک JUIF کے احمد خان صاحب نے 27ویں ترمیم کو ووٹ ڈالا ہے سینٹ میں۔ ایک تو عرفان صدیقی صاحب بیمار ہو گئے تھے، ان کی جگہ ووٹ کی ضرورت تھی، اور سیف اللہ ابڑو صاحب نے تو PTI کے کہنے پہ پارلیمانی کمیٹیوں سے، وہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے استعفیٰ بھی نہیں دیا ہوا تھا، اور ووٹ بھی چاہیے ہوتے تو اور بھی آ سکتے تھے، ایسی بات نہیں ہے، ضرورت نہیں تھی اور ووٹوں کی، نہیں تو اسٹیبلشمنٹ کی جیب میں اور ووٹ موجود تھے، اگر ضرورت پڑتی تو اور ووٹ بھی لیے جا سکتے تھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان اسی لیے بنگلہ دیش چلے گئے ہیں، قومی اسمبلی کے اجلاس سے پہلے ہی ان کو پتہ ہے کھیل ختم ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ تو مزمل صاحب، خط کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گی۔ جسٹس سید منصور علی شاہ نے چیف جسٹس شاہجہاں افریدی کو 6 صفحات پر مشتمل ایک خط لکھا ہے۔ اس سے پہلے وکلاء نے بھی خط لکھا تھا۔ کیا سپریم کورٹ کا ایسا کوئی آئینی کردار ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں منصور علی شاہ صاحب کے خط کو چلیں جی موجودہ ترامیم سے نکالنے، 1973 کے آئین کے تناظر میں ہی دیکھ لیتے ہیں نا، مطلب وہ کہتے ہیں کہ جی موجودہ ترامیم وہ نہیں مانتے ہیں، 26ویں اور 25ویں، 24ویں تک تو منصور علی شاہ صاحب بھی مانتے ہیں۔ ان کے خط میں لکھا ہے کہ اٹ از دیئر فار یور کانسٹیٹیوشنل اینڈ مورل ڈیوٹی ٹو انشور دیٹ نو امینڈمنٹ افیکٹنگ دی جوڈیشری پروسیڈز وداؤٹ دی جوڈیشری از کنسیڈرڈ لیگل اینڈ ریکارڈ ریسپانس۔ وہ کہتے ہیں عدلیہ کے حوالے سے کوئی بھی ترمیم عدلیہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اب اس سے پہلے بھی عدلیہ کے حوالے سے ترامیم ہوئی ہیں، تو کیا ان میں عدلیہ سے اجازت لی گئی تھی؟ ترمیم ہونے کے بعد عدلیہ اس کا جائزہ ضرور لے سکتی ہے، پر یہ منصور علی شاہ صاحب کہاں سے منطق لائے ہیں کہ ترمیم ہونے سے پہلے عدلیہ سے اجازت لی جائے؟ دیکھیں، یہ تو پاکستان میں روایت موجود ہے، حالانکہ میں اس کے بھی حق میں نہیں ہوں، میری رائے میں عدلیہ کو آئینی ترامیم کا جائزہ لینے کا بھی حق نہیں، یہ آئینی ترامیم قانون بنانا پارلیمان کا حق ہے، اور عدلیہ کا کام ہے پارلیمان کے بنائے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنا۔ ان کا کام ہے جو قانون اب ملک کا آئین ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں، جو ملک کا قانون ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ آئین اور قانون بنانا پارلیمان کا کام ہے، ان کا کام ہی نہیں نہ آئین بنانا نہ قانون بنانا، عدلیہ کا کام نہیں ہے، لہٰذا اس میں ان کی مداخلت بھی نہیں بنتی، آئین بنانے میں قانون بنانے میں، یہ ان کا کام نہیں ہے۔ ان کا کام اس پر عمل درآمد کرانا ہے، جو آج 27ویں ترمیم میں بن گئی، 27ویں ترمیم پہ عمل درآمد کرانا ان کا کام ہے۔ کوئی قانون ملک میں بن گیا، اس قانون پہ عمل درآمد، اس کے مطابق فیصلے کرنا ہے۔ یہ پتہ نہیں منصور علی شاہ صاحب کون سا آئین پڑھ کے لے کے آئے ہیں کہ جی اس جو قانون بننے سے پہلے عدلیہ سے اجازت لی جائے، مطلب کیا کرے؟ پارلیمان جو ہے، پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ جو ہے، وہ چیف جسٹس کو خط لکھے کہ ہم ترمیم کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دے دیں، وہ پھر اس ترمیم کو پہلے وہ جائزہ لیں، وہ اجازت دیں تو اس کے اوپر پارلیمنٹ میں ووٹنگ ہوگی۔ یہ کہاں ہوتا ہے دنیا میں؟ دنیا کا کوئی ملک بتا دیں جس میں پارلیمنٹ میں کوئی ترمیم کرنی ہو، وہ پہلے وہ ترمیم سپریم کورٹ میں جا کے جمع کرائے چیف جسٹس کے بعد، پھر چیف جسٹس اس ترمیم کی منظوری دے، اس کے بعد پارلیمنٹ اس ترمیم پر ووٹنگ کرے۔ یہ تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ پارلیمنٹ سے سپریم ہے، عدلیہ پارلیمنٹ سے سپریم نہیں ہے۔
पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट कानून बनाए, फ़र्ज़ कर लें पार्लियामेंट कानून बनाती है कि आज से पाकिस्तान में सजाए मौत ख़त्म, तो फिर कोई अदलिया जो है वो किसी को फांसी की सज़ा नहीं दे सकेगी, सजाए मौत ख़त्म। अगर पार्लियामान कानून बनाए कि आज से उम्र कैद 40 साल की होगी, उम्र कैद 40 साल की हो जाएगी अगर आज 14 साल की है। अगर किसी कानून के बारे में पार्लियामान कानून बना दे कि इसकी सज़ा 1 दिन कैद होगी, अदलिया उसकी सज़ा 1 दिन कैद देगी। अदलिया का काम है पार्लियामान के बनाए हुए कवानीन और आइन पर अमल करना। ये मंसूर अली शाह साहब कहाँ से मंतक लाए हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। वो फिर कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ जस्टिस 2010 अफर्म्स दैट जुडिशरी शैल बी इन्वॉल्व्ड इन ऑल डिसीजंस विच अफेक्ट द प्रैक्टिस ऑफ जुडिशियल फंक्शन। अब मैग्ना कार्टा की ये बात करते हैं, देखिए वहाँ तो जजेस मुकदमा सुनते ही नहीं, वहाँ तो ज्यूरी है, आम आदमी का मुकदमा आम आदमी सुनता है। यहाँ भी ज्यूरी सिस्टम ले आए। मैग्ना कार्टा में तो सबसे पहले चीज़ ज्यूरी आई थी कि आम आदमी का मुकदमा आम आदमी सुनेगा और ज्यूरी वहाँ मुकदमे सुनती है। फिर आप अगर मैग्ना कार्टा लाना है तो ज्यूरी भी ले आए, ये सारे जज फारग करें, ज्यूरी बैठे, ज्यूरी फैसला करे गिल्टी नॉट गिल्टी का। हम वैसे ही बड़े तंग हैं इन जजिस से, ये इंसाफ नहीं करते। आम आदमी का इंसाफ जो पिंडा दी पंचायत सिस्टम थी वो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मंसूर अली शाह साहब पाकिस्तान के आइन में से कोई ऐसी बात इस खत में लिख कर ला सके हैं जिस पर मैं कहूँ कि जी वो कहते हैं कि जी आगे जाके कहते हैं कि जो बैनुल अक़वामी मिसालें हैं उसके मुताबिक आप इसका जायज़ा लें। देखिए आइन और कानून में बैनुल अक़वामी मिसालें नहीं चलती। हर मुल्क का इंडिपेंडेंट आइन है, इंडिपेंडेंट कानून है। मसलन जो अमेरिका के आइन में लिखा है वो फ्रांस के आइन में नहीं लिखा हुआ, जो फ्रांस के आइन में लिखा है वो बरतानिया के आइन में नहीं लिखा हुआ। तो हम बैनुल अक़वामी मिसालें कैसे ले लेंगे? युगांडा के आइन की मिसाल पाकिस्तान के आइन पे नहीं लागू, पाकिस्तान के आइन की मिसाल जो है वो मेरा मतलब डेनमार्क के आइन पे नहीं लागू। इसकी क्या रेलेवेंस है कि जी फलां मुल्क के आइन में ये लिखा है तो हम लिख दें? पार्लियामान का काम है हर मुल्क को इंडिपेंडेंट आइन बनाने की इजाज़त है, वरना तो आप यूनाइटेड नेशंस के तहत पूरी दुनिया का एक आइन बना लें। सारे मुल्कों के लिए 140 मुल्कों के लिए एक आइन होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। तो मेरे ख्याल में वो कुछ शायद आइन और कानून से हिल गए हैं। उनके बारे में वैसे भी एक राय ये है कि वो आइन और कानून पर कम यकीन रखते हैं और वो जज मेड लॉ पे यकीन रखते हैं, जज मेड कॉन्स्टिट्यूशन पे। उनके ख्याल में जजेस के पास कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम करने का भी हक है। देखिए ना, जब वो मखसूस नशिस्तों में 3 से 15 दिन करते हैं, आइन में 3 दिन लिखे हैं, उन्होंने बढ़ा के 15 दिन कर दिए। उनका वो ये यकीन रखते हैं कि उनको आइन बनाने का हक है, पार्लियामान को नहीं। इसलिए वो इस किस्म की बातें करते हैं कि पहले जजेस का होना चाहिए। ये पाकिस्तान के कुछ जजेस के जहन में ये इख्तरा आ गई है कि वो आइन और कानून बना सकते हैं, जबकि असल में वो आइन और कानून नहीं बना सकते। आज अदलिया को जो मसाइल दरकार हैं उनमें बेसिक मसला ये है कि पाकिस्तान की अदलिया ये समझती है कि आइन और कानून बनाना उसका हक है, जबकि असल में आइन और कानून बनाना उसका हक नहीं है। मंसूर अली शाह साहब भी उन जजेस में से हैं जो ये समझते हैं कि उनके कलम से आइन और कानून बन सकता है, हालांकि ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि जी जब तक 26वीं तरमीम को चैलेंज किया गया है उसका फैसला ना हो तो 27वीं तरमीम का फैसला नहीं हो सकती। कहीं आइनी बेंच ने ये हुक्म इम्तनाई जारी किया है कि पार्लियामान मजीद कोई आइन या कानून नहीं बना सकती? अगर तो आइनी बेंच ये हुक्म इम्तनाई जारी कर देता, हालांकि वो भी गैर आइनी होता, आप पार्लियामान को काम करने से नहीं रोक सकते। लेकिन मैं कहता हूँ फ़र्ज़ कर लें इस मुल्क की अदलिया ने ऐसे बहुत से काम किए हैं, इन्होंने तो आमरों को आइन में तरमीम करने का हक दिया। पता नहीं इस मुल्क की अदलिया किस मुंह से, मेरा मतलब है कि ऐसी बातें करती है। अब वो कहते हैं कि जी अगर 26वीं आइनी तरमीम की आइनी बेंच कहता है जी पार्लियामान इसके बाद कोई तरमीम ना करे, तो फिर भी हम कोई बात करते थे। जब कोई स्टे आर्डर ही नहीं है तो फिर मंसूर अली शाह साहब का सवाल क्या है? अब वो कहते हैं डज द आर्गूमेंट ऑफ पेंडेंसी जस्टिफाई रिस्ट्रक्चरिंग द एपेक्स कोर्ट। वो कहते हैं कि जी ये जो अगर वहाँ मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं तो नई आइनी अदालत बनाई जा सकती है। भाई कई अदालतों में दहशतगर्दी के मुकदमात ज़ेर इल्तवा थे तो दहशतगर्दी की अदालतें बन गई। कई अदालतों में मुकदमात होते हैं, नई अदालतें बन जाती हैं, वो मुकदमात उन अदालतों में ट्रांसफ़र होते हैं। फैमिली कोर्ट्स अलग बनी, दहशतगर्दी की अदालतें अलग बनी, कॉरपोरेट कोर्ट्स अलग बनी। मंसूर अली शाह साहब ने आर्बिट्रेशन कोर्ट्स बनाई जब वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे। आम अदालतों से मुकदमे आर्बिट्रेशन कोर्ट में नहीं गए।
تو یہ کیا ہے کہ جی چونکہ اس عدالت میں کوئی چیز پینڈنگ ہے تو نئی عدالت نہیں بن سکتی. اس کی سینکڑوں مثالیں پاکستان کے اندر موجود ہیں. میں کوئی میگنا کارٹا کی مثالوں کی بات نہیں کر رہا, لیکن ٹیکنیکلی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ کون سے آئین اور منطق لے آئے ہیں. وہ ٹھیک ہے کہ ان کا خط مجھے تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی کی پریس ریلیز جیسا ہی لگتا ہے. جو تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی کی پریس ریلیز ہے اور جو منصور علی شاہ کا خط ہے, دونوں کی سوچ ایک ہے, دونوں کے آلموسٹ الفاظ ایک جیسے ہیں, صرف وہ انگریزی میں ہیں وہ اردو میں ہیں. ورنہ اگر میں کہوں کہ منصور علی شاہ کے خط کا متن اور تحریک انصاف کی پریس ریلیز کا متن ایک ہی ہے, مجھے اس میں کوئی فرق نہیں نظر آتا. مجھے تو لگتا ہے ایسے خط جو ہیں اس نے جوڈیشری کو جو ہے وہ آج اس نہج تک پہنچایا ہے. اس ملک کی جوڈیشری کے انعطاف کے جو ذمہ داران ہیں ان میں منصور علی شاہ, عمر عطا بندیال, ثاقب نثار, اعجاز الحسن مظاہر, میں حالیہ تاریخ کی بات کر رہا ہوں, اطہر منیلا, یہ وہ ججز ہیں جو جوڈیشری کو اس حال تک لے کے آئے ہیں اور جو جوڈیشری کو جنہوں نے پاکستان میں اس قدر نیچے گرایا. تو مزمل صاحب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آئینی عدالت کے بننے سے عدلیہ کمزور ہو رہی ہے, تو اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں, عدلیہ کا بنیادی کام جو ہے نا, پہلے تو عدلیہ یہ سمجھ رہی ہے کہ اس ملک کے جو اقتدار میں کس نے آنا ہے یہ فیصلہ عدلیہ نے کرنا ہے. کون سی پارلیمان چلے گی کون نہیں چلے گی یہ فیصلہ عدلیہ کرے گی. نہیں, یہ چھوڑیں. عدلیہ کا کام ہے پاکستان کے عام آدمی کو انصاف دینا, پہلا کام ان کا یہ ہے. میں سمجھتا ہوں آئینی عدالت بننے سے پاکستان کے عام آدمی کا انصاف کا راستہ تیز ہوگا, کیونکہ ابھی تو سپریم کورٹ 10 سال مقدمے ہی نہیں سن سکتا. ان سب ججز کو شوق ہے آئینی مقدمے سننے کا, ان کی ہیڈ لائنز لگتی ہیں, اور یہ عام آدمی کا میرا مقدمہ سننے میں دلچسپی نہیں رکھتے, 12 بجے گھر چلے جاتے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں ان کا پہلا کام عام آدمی کو انصاف دینا ہے, اور پاکستان کی جوڈیشری پر سب سے بڑا مقدمہ یہی ہے کہ یہ پاکستان کے عام آدمی کو انصاف نہیں دے سکی. ان کی ساری کوشش ہے کہ ہم عمران خان کو انصاف دے دیں, اور پارلیمان کی کوشش ہے کہ یہ پاکستان کے عام آدمی کو انصاف دیں. میرے خیال میں آئینی عدالت بننے سے, ایک سیپریٹ سپریم کورٹ بننے سے عام آدمی کے مقدمے سیپریٹ سپریم کورٹ میں بہت تیزی سے لگیں گے. سارے جج عام آدمی کا مقدمہ سنیں گے, اور یہ جو آئینی عدالت کے مقدمے ہیں چند جن سے اقتدار کے ایوانوں کے فیصلے ہونے ہیں وہ ایک الگ عدالت سن لے گی. اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ تو مزمل صاحب, یہ جو جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے ایک محکمانہ ترقی کے کیس میں ریمارکس دیے گئے کہ اگر کوئی بہت زیادہ مشکل سوال ہے تو ہم اس کو وفاقی آئینی عدالت بھیج دیتے ہیں, ہم تو بیچارے ویسے بھی یہاں پر ایسے ہی ہیں. تو کیا منصور علی شاہ کے ایسے ریمارکس پارلیمان اور آئینی عدالت کے کردار کو متنازع نہیں بنا رہے؟ میں تو ویسے بھی ججز کے ریمارکس دینے کے حق میں نہیں ہوں. ججز کے ریمارکس ایسے ہی ہیں جیسے سیاسی لیڈروں کے بیانات ہیں. یہ ججز ایسے عدالتوں میں بیٹھ کے ایسے ریمارکس دیتے ہیں جیسے کچھ سیاسی رہنما جلسے میں کھڑے ہو کے تقریر کرتا ہے. یہ فکرے ایسے ہی کستے ہیں جیسے شیخ رشید, طلال چودھری, فیصل واڈا جلسوں میں یا پریس کانفرنسوں میں فکرے کستے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں یہ جو ریمارکس دینے والے ججز ہیں ان کو شیخ رشید سے اوپر نہیں سمجھتا, ان کو طلال چودھری یا فیصل واڈا سے کوئی بہتر نہیں سمجھتا. وہ سیاست میں مشہور ہیں فکرے کسنے پہ, یہ عدالتوں میں مشہور ہیں فکرے کسنے پہ. یہ ان کے منصب کے مطابق نہیں ہے. انہوں نے سیاست کرنی ہے, ریزائن دیں, آئیں نا ذرا کونسلر کا الیکشن لڑیں, پتہ لگ جائے گا آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے. نال دے امتحانے ووٹ نہیں پانا ہے. تو مزمل صاحب چلے یہ بات تو آپ نے کلیئر کر دی کہ آپ ریمارکس کے بالکل بھی حق میں نہیں ہیں, ایسے ریمارکس نہیں آنے چاہیے اسپیشلی عدلیہ کی جانب سے, ججز کی جانب سے. تو یہ جو آئی ایس پی آر کی جانب سے آرٹیکل 243 کی وضاحت سامنے آئی ہے, تو جو شور برپا تھا کیا اب وہ تھم جائے گا؟ وضاحت سامنے آئی ہے. نہیں, کوئی فرق نہیں تھمے گا. پی ٹی آئی والے اپنا شور کرتے رہیں گے. 243 پاس ہو گیا, وہ سی ڈی ایف بن گئے ہیں, فیلڈ مارشل کا عہدہ تاحیات ہے, آرمی چیف ہی سی ڈی ایف ہوا کرے گا, اور کیا ہے اس میں, اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اور مطلب آپ میری بات سنیں, آرمی چیف کے طور پہ عاصم منیر صاحب ریٹائر ہوں گے. دیکھیں جو آرمی چیف کے لیے قوانین ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں, عمر کی حد اور سب کچھ صاف لکھا ہے کہ جب وہ آرمی چیف نہیں رہیں گے, اپنی کمان مکمل کر لیں گے, تو وفاقی حکومت انہیں کوئی اور ذمہ داری دے سکتی ہے. تو وہ کوئی اور ذمہ داری, میں نے پہلے بھی کہا تھا, کوئی بھی ذمہ داری ہو سکتی ہے. سمندر کی لہریں گرنے کی بھی ذمہ داری ہو سکتی ہے. مطلب ایک سیریمونیل بات ہے کہ ریٹائر نہیں ہوں گے, تنخواہ ملتی رہے گی, کو مرات ملتی رہیں گی, لیکن وہ تاحیات آرمی چیف نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی والے ایویں غلط کہہ رہے, جیسے ایکسٹینشن والا رولا تھا ویسے یہ رولا ہے, حقیقت میں ایسا نہیں ہے.
KP हुकूमत के मुआवन खसूसी शफी जान की जानिब से कहा गया कि अब जो एहतजाज होगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा, तो क्या ऐसा ही करेंगे कि वो नेक्स्ट लेवल का एहतजाज बन जाएगा? तो जो कुट पड़ेगी वो भी नेक्स्ट लेवल की होगी, आपका एहतजाज भी नेक्स्ट लेवल का होगा और रियासत की कुट भी नेक्स्ट लेवल की होगी। ये जो नेक्स्ट लेवल है ना, ये उसको वो ये भी एस्टिमेट कर लें। वैसे तो जो कल रात एहतजाज की कॉल दी थी 27वीं तरमीम के हवाले से, वो नाकाम हो गई बुरी तरह, और फिलहाल तो मुझे कोई अवाम का मूड 27वीं वो तो कह रहे हैं लाखों लोग आएंगे, इस्लामाबाद बंद करना पड़ा, जो भी बंद करना पड़ा, हुदूद बंद करनी पड़ी, हुदूद मुतय्यन करनी पड़ी, जो भी होगा हम कर लेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। क्या ये कोई नया प्लान बना रहे हैं? क्या हाँ जी, सोहेल अफरीदी साहब का वाहिद टास्क तो इस्लामाबाद पर चढ़ाई है। अच्छा, वो कामयाब हो जाएंगे आपको लगता है? नहीं, कुट बहुत पड़ेगी जी। अच्छा। ये गंडापुर के दौर से ज्यादा कुट पड़ेगी, ऐसी बात नहीं है। ये को बनाना रिपब्लिक नहीं है कि एक हुकूमत दूसरी हुकूमत पर चढ़ाई कर दे। मुगलों ने मराठों पर चढ़ाई कर दी, वो अपना ही गवर्नर अपने ही बादशाह के खिलाफ जो है बगावत कर देता था। ये को बनाना रिपब्लिक है सोहेल अफरीदी साहब। सोहेल अफरीदी साहब के अपनी एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस उनका साथ नहीं देगी मुझे लगता है, लिहाजा ये कोई इतना आसान काम नहीं। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मुज़म्मिल सॉवरदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फीडबैक से भी आगाह कीजिएगा।